أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی جانی پہچانی حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. میری آج کے اس بیان میں جو باتیں ہوں گی وہ اسی آیت کریمہ اور اسی حدیث کے معنی و مفہوم کی وضاحت ہوگی. بطور تمہید میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے آگے بڑی بڑی مشکلات ہیں جس کے چرچے اور تذکرے ہر زبان پہ ہم لوگ سنتے ہیں. انسان آج کے مسلمان چاہے ہمارے اس ملک میں ہو چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، عموماً مشکلات کا شکار ہے. انسان کی زبان پر، مسلمانوں کی زبان پر یہ شکوہ ہے کہ ہمارے جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، ہماری اولاد محفوظ نہیں ہے، کہیں آنا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہر زبان پہ ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہے. یہی سچائی ہے کہ مشکل میں مسلمانوں کی زندگی ہے. اس کی مادی توجیحات کی جا سکتی ہیں کہ کیوں ایسا ہے، ایسا اللہ رب العالمین نے کیوں کیا. یعنی ہم اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھنے والے بندے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ ہم مشکل سے جی رہے ہیں، مشکل سے دوچار ہیں. عزت مسلمانوں کی ہونی چاہیے، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیں گے کہ عزت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. ہر جگہ وہ ذلت و رسوائی کے شکار ہیں اور اپنی عزت رفتہ کے حصول کے لیے وہ کوئی خاطر خواہ کوشش میں بھی نہیں لگے ہوئے ہیں. قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ کا انتخاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ میں وہ اسباب آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں جس کی وجہ سے صورتحال ایسی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ ہمارے اوپر نہیں ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی نگاہ ہے. اس ملک کے اندر چاہے دنیا کے بہت سارے خطوں میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے سب کچھ اللہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اس کے دفع کرنے پر، اسے دور کرنے پر وہ قادر بھی ہے پوری طریقے سے، لیکن وہ نہیں کر رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اسے وہ ہونے دے رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین قادر ہے کہ اس چیزوں کو روک دے، مسلمانوں کی عزت رفتہ واپس کر دے، ان کے جان و مال کی حفاظت و تحفظ دے دے، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے اور اسی کی مشیت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی یہ باتیں ملتی ہیں. اگر انسان غور کرے گا تو پائے گا کہ اس کے اصل اسباب کیا ہیں. اللہ نے فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم لوگ مجھے یاد کرو، میں تم لوگوں کو یاد کروں گا. معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کو اپناؤ. اس نے جو کہا کرنے کو وہ کرو اور جن کاموں سے روک دیا ہے اس سے رک کے رہو. ایسا کرو گے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میں تم لوگوں کو یاد کروں گا. اللہ کے ذکر کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم بیٹھے کہیں کسی مسجد کے کونے میں یا اپنے گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر اپنی زبان سے کرتے چلیں. یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی ایک صورت ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی ذکر کی بڑی صورت یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں، کچھ بھی کریں اللہ رب العالمین کو ہم یاد کریں کہ اللہ نے اسے جائز قرار دیا ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ رب العالمین کے حرام شمار کیا جاتا ہو اور ہم اس کام کو کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہم کا عزت ہونی چاہیے وہ چیزیں ہماری ختم ہو جائیں. یہ انسان کو غور کرنا ہے. اب دیکھیں گے، حالات کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں. یعنی عبادت کے تعلق سے یا اللہ رب العالمین کے حقوق کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بندوں کو جو احکامات دیے ہیں
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو فرض کیا. فرض اول یہ ہے، یعنی انبیاء جتنے بھی آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، اس میں سب سے بڑا حکم اور سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ اللہ کی توحید کو اپناؤ، شرک سے دور رہو. اور یہی بات ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میں. یعنی ہم لوگ جس کلمے کو پڑھ کر مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اس کا یہی معنی مفہوم ہے کہ تم پہلے تو انکار کرو. یعنی جتنی صورتیں غیر اللہ کی عبادت کی ہیں سب کا انکار کرو. لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے انکار. اللہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں. پہلے انسان کو انکار کرنا ہے کہ جتنے بھی معبودوں کی عبادت دنیا کے اندر ہو رہی ہے وہ سب کی سب ناحق ہو رہی ہے، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور کسی کا حق نہیں ہے کسی طرح سے کہ ان کی عبادت کی جائے. اور اس کا مفہوم یہ بھی کہ ہم اگر کسی کی عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت شرک کہلائے گا. لا الہ الا اللہ پہلا مفہوم، لا یعنی نہیں کرنا ہے، انکار انسان کو کرنا ہے. مسلمان بننا ہے تو ہمیں انکار کرنا سیکھنا ہوگا. جتنی چیزیں غلط ہیں اس کا ہم کو انکار کرنا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی معبود برحق نہیں ہے، کسی کی عبادت درست نہیں ہے. وحدہ لا شریک اگر ہم بڑھاتے ہیں اس میں، جیسے کہ ذکر کے اندر ملتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، تو یہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ اسی لا الہ الا اللہ کی تاکید ہے. یعنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پھر وحدہ یعنی وہ تنہا معبود ہے جو عبادت کا حق رکھتا ہے. لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس معاملے میں اگر ہم ٹٹولیں گے اپنے آپ کو کہ اللہ رب العالمین کا جو سب سے بڑا حکم ہے یعنی توحید کو ماننا اور شرک کا انکار کرنا، شرک سے اپنی دوری بنا کے رکھنا، شرک نہ کرنا، اس معاملے میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں دیکھیں گے تو بہت افسوس ہوگا کہ بہت ہی ناگفتگو قسم کے حالات ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے مشرکین کی بابت یہ فرمایا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ کو پکارتے. یعنی مشرکین کا حال بیان کر رہا اللہ رب العالمین کہ جب وہ کشتی میں یعنی سمندر میں نکلتے تھے سفر کے لیے اور وہ جہاز پہ کشتی پہ سوار ہوتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارتے تھے مخلصین لہ الدین، یعنی کوئی بھی دین ان کے پاس نہیں، صرف یہی اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ ہی کی کو مانتے تھے کہ یہی ہے، یہی وہ ذات ہے جو ہم کو اس محفوظ رکھ سکتی ہے. اس سمندر کے سفر میں خطرات سے دو چار ہوں گے اگر ہم، تو وہی ہمارے جان و مال کی حفاظت کرنے والا ہے. ان کا یہ حال ہوتا تھا. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اللہ نے فرمایا اسی آیت میں آگے کہ جب ہم ان کو پہنچا دیتے تھے خشکی میں، یعنی سمندر سے وہ نکل جاتے تھے، فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو ان کی حالت یہ ہو جاتی تھی کہ فوراً وہ پھر شرک کی طرف لوٹ جاتے تھے. تو یہ ان کا معاملہ تھا. یعنی مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مشکل جب حالت میں پھنستے تھے تو اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، اور کسی بھی اپنے معبود کو جن کو بھی وہ پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، سب کی عبادت کو اور سب کے پکارنے کو بھول جاتے تھے. یہی مان حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو آسانی میں بھی جب اللہ نے سب کچھ دیا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرو. یعرفک فی الشدہ، تب جب مشکل میں پھنسو گے تو اللہ رب العالمین یاد کرے گا تم کو. یعنی مشکل میں پھنسو گے تو اللہ رب العالمین اس مشکل سے نکلنے کی سبیل پیدا کرے گا، تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا، تمہارے مرض کو، تمہارے کاروبار کی دقت کو، اس کو اللہ رب العالمین دور کرے گا. یہ کب ہوگا؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء، جب تم اللہ کو پہچانو گے، اللہ سے اپنی پہچان بناؤ گے آسانی کی حالت میں. جب اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اس وقت اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اور یاد کرنا چاہیے بھی ہر وقت. انسان مشکل میں یاد کرتا ہے، مشکل میں نہیں. آسانی کی حالت جب ہے، انسان کو اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، کاروبار اچھی طرح سے چل رہا ہے، کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، بیماریوں سے دور ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ایسی صورت میں ہم مگن ہو جائیں، دنیا کے اندر لگ جائیں اور اللہ کو بھول جائیں. ایسا ہرگز نہ ہو. اس لیے کہ ایسا کریں گے تو جب مشکل آئے گی تو ہماری مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء، جب رخا کی حالت ہو، یعنی کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اللہ کو پہچانتے رہو، اس سے اپنی پہچان بنا کے رکھو، یعنی اس کی عبادت کرتے رہو، توحید کو مت چھوڑو، اس نے جو حکم دیا ہے تم کو اس کو کرو. اسی حدیث میں اس سے پہلے ہے احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے حکم کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک،
اب دیکھیں حالات، ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں. بہت بڑا گروپ، بہت بڑی جماعت مسلمانوں کے اندر، بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے جو مشرکین کا تو حال یہ تھا کہ وہ مشکل میں اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، اپنے معبودوں کو، اپنے بتوں کو وہ نہیں پکارتے تھے، بھول جاتے تھے ان کو. لیکن آج مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ کو رخا کی حالت میں، جب وہ آرام سے ہیں، اطمینان سے ہیں، کوئی دقت نہیں، تب تو بھولے ہی رہتے ہیں. جب مشکل آتی ہے تو بھی اللہ کو بھول کر وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اتنا سکھا دیا گیا ہے کہ یہی تمہاری مدد کرنے والے ہیں، ان سے مدد آسانی سے مل جائے گی، اس لیے انہی کو پکارو. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں یا کسی شہر یا کسی ملک میں جب پریشانیاں آتی ہیں تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں ہر جگہ جانا، ہر چیزوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر سب کچھ روا ہے، تو وہ یعنی مسجد کے مینار سے بھی وہ اعلان کرتے ہیں تو غیر اللہ کو ہی پکارتے ہیں. یہ بڑی ہی خراب قسم بات ہے. اور ان کی بات تو جانے دیجئے، ہم اہل حدیثوں کی طرف اگر لوٹتے ہیں تو یہاں بھی ہم پائیں گے کہ بڑی حالت خراب ہے. یعنی کتنے ایسے ہمارے اپنے ہم اپنوں کی بات کریں اگر تو دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو شرک کے اندر کسی نہ کسی صورت میں مبتلا ہو جا رہی ہے. مشکل میں آتی ہے تو وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی مشکل کو دور کر لیں، کیسے اپنے مرض کو دور کر لیں، کیسے ہمیں اولاد مل جائے، کیسے ہمارے کاروبار کے اندر ترقی ہو جائے. یہ ساری باتوں کے اندر وہ غیر اللہ کی طرف رخ کرنے لگتے ہیں. یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر بہت حد تک جڑ پکڑ چکی ہیں. اللہ کی حفاظت، اللہ کے حکم کی حفاظت، یہ تو توحید اور شرک کی بات ہوئی. اس کے علاوہ آپ معاشرے کے اور حالات کو دیکھیں. اللہ نے غیبت کو حرام قرار دیا، لیکن ہم پائیں گے کہ مسلم معاشرے کے اندر جتنی بھی محفلیں لگتی ہیں، چند اسباب کہیں اکٹھا ہوتے ہیں، تو وہاں یہ بہترین قسم کا ہمارا جو محبوب مشغلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی تذکرہ کریں، ہم دوسروں کی باتیں ہم بیان کریں اور دوسروں کے تعلق سے ہم جو سمجھ میں آتا ہے کہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کسی کی تنقید ہو رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے کی عزت کو، دوسرے کے مال کو اور دوسرے کی جان کو محفوظ کر دیا ہے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. ایک ایک دم صاف اعلان ہے یہ کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال یہ حرام ہے. کسی طرح سے اس میں ہم نہیں لے سکتے، اس کو کسی کی عزت پر ہم داغ نہیں لگا سکتے ہیں، کسی کے مال کو ہم ناحق طریقے سے نہیں لے سکتے ہیں. مسلم معاشرے کے اندر ہم دیکھیں، جائزہ لیں تو ہم یہ پائیں گے کہ بہت سارے معاملات میں ہمارا معاملہ صاف نہیں ہے. بہت سارے معاملات میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاملات صاف نہیں. کاروبار کی جگہ ہم بیٹھتے ہیں تو دنیا ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہے اور ہم دنیا کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. لیکن مومن کا یہ انداز یا طریقہ ہرگز نہیں ہوتا ہے. مومن کو دیکھنا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ دار ہے، اس کے یہاں جواب دہ ہے، اس کو اپنی ہر حرکت کا، ہر عمل کا جواب دینا ہے. اللہ کے سامنے اسے کھڑا ہونا ہے، اپنا حساب و کتاب دینا ہے. دنیا کے اندر وہ رہتا ہے تو دوسروں کی بھی خیال رکھتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہماری زیادتی نہ ہو جائے. اسے تو بہتر سے بہتر انسان کو کرنا ہے. اسی طرح دوسروں کی پردہ داری کرنا ہے. یعنی اگر کسی کی عیوب کو ہم نے جان لیا ہے، کسی کے کسی عیب کو، کسی گناہ کو جان لیا ہے، تو اس کو ہم ادھر ادھر چھیٹے نہیں، دوسروں سے بیان نہ کریں. کہیں اگر کوئی چیز گندگی ہے، کوئی گڑبڑ ہے، اس کو وہیں رہنے دیں، سمٹ کے رہنے دیں. بلکہ اس بندے کو ہم سمجھائیں تنہائی کے اندر کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، یہ حرام کام کر رہے ہو، اس سے تمہیں باز رہنا چاہیے. اسی طرح مسلمانوں کے یہ حکم، اللہ کا حکم ہے کہ نگاہوں کو رجوع، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں. معنی یہ ہے کہ حرام چیزیں، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے دیکھنا حرام کر دیا ہے، ان چیزوں کی طرف نگاہ اپنی ہرگز نہ ڈالیں. اب مسلمانوں کا حال دیکھو، میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم اپنی حفاظت اور اپنی عزت ہم چاہتے ہیں تو ہم کو ان چیزوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا اور اس کی اصلاح کی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اس لیے کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس کے حصول کی اگر کوشش نہیں کریں گے تو وہ چیزیں ہم کو نہیں ملیں گی. دعا ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہم اللہ سے مانگیں اس کے حاصل کرنے کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ ہم کوشش کریں. اس کو حصول کا جو صحیح طریقہ کار ہے اس کو ہم حاصل کریں. تو ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں ایک صبح و شام کی بہت ہی عظیم الشان دعا ہے. اس میں انسان اپنی حفاظت مانگتا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی.
یعنی اے اللہ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت یعنی ہم کو اللہ رب العالمین محفوظ کر دے، ہماری عزت کو، ہمارے جان و مال کو، ہر چیز کو اللہ محفوظ کر دے۔ یہ دعا بڑی اہم ہے، اسے مسلمان کو صبح شام پڑھنا بھی چاہیے اور دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ انسان کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں مانگنے سے چیزیں نہیں مل جاتی، بلکہ مانگنے کے بعد اللہ سے جو کچھ ہم طلب کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، سچے دل سے کریں، دل کی گہرائی سے کریں اور اس کے حصول کی کوشش کریں۔ تو اس دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا کرنے سے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے عفو چاہتا ہوں، یعنی تو میرے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے اور اس پر پردہ ڈال دے۔ گناہوں کی معافی ایک چیز ہے اور گناہوں پر پردہ ڈال دینا یہ دوسری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دے لیکن اس کو پردہ نہ ڈالے، چھپائے نہیں، عوام کے سامنے اس کو لا دیا اگر، تو انسان کا جینا مسلم معاشرے کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ اگر ہم غور کریں گے تو ہم پائیں گے کہ اگر ہماری چھیچا لیدر ہو گئی، ہمارے گناہ سب کے سامنے آ گئے، تو انسان کا اپنے گھر کے اندر رہنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا، سب کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بندہ اللہ رب العالمین سے یہ مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمیں عفو اور عافیت دے فی دینی و دنیائی، عافیت دے دے دین کے معاملے میں، یعنی میرا دین محفوظ رہے، میری توحید محفوظ رہے، میں دین پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ اب دین پر عمل کرنے کی بات اگر آتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے توحید کے بعد بہت ساری باتیں فرض کی ہمارے اوپر، جیسے نماز فرض کی ہے۔ نمازوں کا کیا حال ہے؟ یعنی ناگفتبہ حالت ہے، کتنے مسلیان مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا اگر یہ حال ہے کہ وہ نمازوں سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، تو وہ اگر صرف مانگتے رہیں گے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ بندے کو اپنے کو بدلنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہمارے حالات کو بدلے گا۔ ہم نہیں بدلیں گے اگر تو یہ کچھ بدلنے والا نہیں ہے، ایسے ہی رہے گا، اس سے بھی خراب ہوگا۔ اس کے دن بدن جو زمانہ آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ خراب آتا ہے۔ مسلمانوں کے حالات جو پہلے خراب تھے وہ اب کہیں زیادہ خراب ہیں۔ تو یہ چیزیں اچھا، اسی طرح عبادت کے تمام معاملات کو لے لیجیے، روزے کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کوتاہیاں مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ زکوٰۃ اگر ڈھنگ سے نکالا جائے، مکمل طریقے سے اگر نکالنے لگے اور صحیح ہاتھوں کے اندر وہ پہنچنے لگے تو مسلمانوں کے معاشی حالات جو ہیں بہت حد تک بدل جائیں گے، اس لیے ان کے ہاتھ میں پیسہ رہے گا۔ یہ تو اس کے تعلق سے دین کے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، تو یہاں بندہ دنیا کی بھی حفاظت چاہتا ہے، اللہ سے کہتا ہے فی دینی و دنیایا، عافیت ہم کو دے دے دین کے معاملے میں، یعنی دین تو تو نے دیا ہمیں لیکن یہ محفوظ رہے، ایسا نہ ہو کہ یہ دین تو ہم کو مل گیا لیکن ہم بے دین ہو جائیں۔ یہ بندہ مانگتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم بار بار کہتے ہیں۔ اگر ہم ہدایت پر ہیں تو پھر ہدایت کو مانگنے کا کیا معنی ہوا؟ معنی یہ کہ اہدنا الصراط، اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اگر ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم سلفی اہل حدیث ہیں، تو پھر یہ مانگنے کا کیا معنی؟ مانگنے کا مطلب یہ ہے بار بار بندہ مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے اسی پہ لگائے رکھ، اس کے اندر جو کمیاں اس کمیوں کو دور کر، اور کبھی ایسا نہ کر کہ میں اس راستے سے بھٹک جاؤں، صراط مستقیم سے میں بھٹک جاؤں۔ اسی لیے بندہ بار بار مانگتا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا، یہ بھی دعا آپ لوگ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اللہ کی عبادت، ہدایت جو اللہ رب العالمین نے دی ہے تو ہم ہدایت پہ قائم رہیں، ہدایت کے مفہوم کو ہم سمجھیں اور ہدایت پر ہم باقی رہنے کے لیے کوشاں رہیں اور اللہ رب العالمین سے اس کی دعا بھی کریں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، میرے اہل و عیال میں تو ان کی بھی حفاظت فرما دے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ گھر کے بچے اگر کہیں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں کام کے لیے، تو دل کے اندر ایک طرح کی تشویش اور وسوسہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح سالم لوٹ کے آئے گا یا نہیں۔ اس کے پاس اگر مال و اسباب ہے تو وہ صحیح سالم ہمارے پاس آئے گا۔ یہ ہر ذہن کے اندر یہ اندیشے اس طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں اگر، تو اس طرح کے اندیشے رہیں گے ذہن کے اندر۔ تو بندہ اگر صبح اور شام کو یہ دعا کر لیتا ہے تو اس کو کسی طرح سے سکون قلب مل جائے گا کہ ہم نے اپنے پروردگار سے، اپنے آقا سے کہہ دیا ہے، اس سے مانگ لیا کہ تو ہماری حفاظت کرنا۔ اور یہ مانگتا ہے انسان تو اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسا عمل کریں
کہ اللہ رب العالمین سے ہم کر. اللہ کے یہاں ایک دستور ہے کہ جیسا جو بندہ کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ ہوتا ہے. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اس کے اندر آتا ہے کہ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. احسان کا بدلہ یعنی حسن عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین کے حسن جزا ہی ہے. یعنی اگر انسان نے اچھا کام کیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ غلط کرے گا، برا کرے گا. اچھا کیے ہو تو اچھا ہوگا، لیکن اگر برا کیا ہے تو یقیناً تمہارے ساتھ برا. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، یہ بھی قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ، برائی کا بدلہ برا ہی ہوتا ہے. اگر ہم برائی کرتے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دوسروں کی غیبت چغلی کریں گے، دوسرے کے مال کو ہضم کریں گے، اسی طرح دوسروں کے آبرو کے پیچھے لگے رہیں گے، گھر کے اندر والدین کی خدمت سے ہم دور رہیں گے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اس روادار بناتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت نہ کرے، اس کو ان کے حال پر چھوڑ دے. تو بندے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. انسان کا مال بھی آج محفوظ نہیں ہے، خطرے کے اندر لگا ہوا ہے، چاہے وہ بینک کے اندر ہو، چاہے ہمارے پاس ہو یا کہیں ہمارے ساتھ چل رہا ہو، ہر حالت میں انسان کا خطرہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو بندہ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے کہ اللہ تو میرے مال کی حفاظت فرما. اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو ہماری عورات کو، یعنی ہماری جو چھپے ہوئے گناہ ہیں، چھپے ہوئے عیوب ہیں، تو ان کو چھپائے رکھ، ان کو برملا نہ لا. اس کے اندر ایک چیز اور دیکھنے کی ہے، یہ دعا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. آج کل بے حجابی کی جو صورت ہے، بے شرمی کی جو صورت ہے، بے پردگی کی جو صورت ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. عورتیں جو باحیا ہیں، باحشمت ہیں، جو اپنے پردے کو چاہتی ہیں کہ رہے، تو ان کے لیے دعا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے اس میں اندر دعا کر رہا بندہ کہ اللہ تو میری عورات کو، یعنی جو چیز میری چھپی رہنی چاہیے، جس کا ظاہر ہونا درست اور مناسب نہیں ہے، اے اللہ تو اس کو چھپا کے رکھ. وہ آمین رواتی، اے اللہ تو میری اندیشوں کو جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. انسان کے اندر خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ برا نہ ہو جائے، انسان کے اندر اندیشے اور خوف ہوتے ہیں. تو اللہ سے بندہ مانگتا ہے کہ اللہ آمین رواتی، تو میری جو روعات ہیں، میری جو خوف کی چیزیں ہیں جن کا مجھے خطرہ لاحق ہے، ذہن کے اندر باتیں چل رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اے اللہ تو ان کو محفوظ، جو کچھ بھی مجھے ڈر ہے سب میں مجھے امن دے دے، جو خوف ہے اس کی جگہ تو ہم کو امن دے دے. وَاحْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ، اے اللہ تو میری حفاظت فرما ہمارے آگے سے بھی، وَمِن فَوْقِ من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، یعنی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، یعنی عذاب اللہ کا یا کسی صورت میں وہ نیچے سے آ جائے، میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں. آسمان سے آ جائے اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ دعا بہت ضروری دعا ہے، اس کے اندر بڑے معنی ہیں. ہر بندے کو چاہیے کہ اس طرح کی جو دعائیں ہیں ان کو وہ یاد کرے اور ان کو وہ برتے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دیکھو دو حکم بیان کیا ہے. ایک آیت کریمہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح دوسری آیت آتی ہے سورہ اسراء کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیات کے اندر، اس کے علاوہ دو آیتیں اور ملتی ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت اور شرک سے بچنے کے حکم کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کی بات کی. دنیا کے اندر ہم ہیں تو سب سے بڑا حق ہمارے اوپر اللہ کا ہے، جس کو ہم کو توحید کو اپنا کر اور شرک سے دور رہ کر ادا کرنا ہے. اس کے حکم کو بجا لانا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. جو کچھ اس نے کہا ہے کرنے کو، جس معاملے میں بھی، چاہے معاملات ہوں، چاہے اخلاق ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے ہمارے عقائد کے معاملے ہوں، ہر معاملے میں ہم اللہ رب العالمین کا کہا مانیں. جو کچھ اس نے کہا ہے کرنے کو وہ ہم کریں، اور جن کاموں سے رکنے کو کہا ہے ہم رکتے چلے جائیں ان سے. اور ساتھ ہی ساتھ ان دو آیتوں کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہونا چاہیے. اس کو اللہ نے اپنے ساتھ بیان کیا ہے. تو اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے جو اپنا حق بیان کیا، جہاں کہ توحید کو اپناؤ، شرک سے دور رہو، عبادت کرو اللہ کی، اسی ایک سیاق میں اللہ نے یہ کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اب ہم دیکھیں کہ والدین کے ساتھ ہمارے معاملات معاشرے کے اندر کیسے ہیں. انسان کی زبانوں پہ، ہم مسلمان کی زبان پہ عام طور سے اپنے والدین کا شکوہ آتا ہے. شکایت ہوتی ہے کہ میرے ابا نے ایسا کر دیا، میری اماں نے ایسا کر دیا، گھر کے اندر ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. دنیا بھر کی باتیں لوگ کرتے ہیں. یہ بے حد خراب بات ہے. انسان کو تو منع کرا گیا ہے کہ دوسروں کو عیوب کو باہر نہ بیان کرو. من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. حدیث کے اندر بہت واضح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کی، یعنی ایک عام مسلمان ہے،
اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. اس کے عیب کو اگر ہم نے چھپایا ہے ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العالمین اس کے عیوب کو، اس کے گناہوں کو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ چھپا لے گا. تب ہم غور کریں کہ کتنا اونچا مقام ہے والدین کا کہ ان کو اللہ نے خاص کر بیان کیا. تو ان کی بابت اگر ہم بیان کرتے ہیں کہیں کسی محفل کے اندر یا کسی سے کہیں جا کر شکایت کرتے ہیں کہ میرے ابا نے ایسا کیا، میرے والدہ نے ایسا کیا، گھر کے حالات ایسے ہیں، تو یہ کتنی مایوب بات ہے. ان والدین اگر کچھ کرتے ہیں، ان سے کچھ برا بھی اگر ہو جائے، کچھ غلط بھی ہو جائے، تو بچوں کو یہ چاہیے، اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے حق میں وہ دعائیں کریں. اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کی دعا کرنا ان کے لیے یہ اللہ نے سب کے اوپر فرض کر رکھا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرو. بندہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے، سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن شکوہ وہ باہر نہ کرے. اس لیے کہ یہ ایک عام مسلمان کی اگر ہم شکوہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اپنے والدین کا کرتے ہیں تو اس کی عظمت سمجھیے کتنا عظیم، کتنا بھیانک قسم کا یہ گناہ ہے کہ ہم اپنے جن کے حقوق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں دنیا کی میں، اللہ کے بندوں اور اللہ کے مخلوقات میں سب سے بڑا جس کا ہے وہ ہمارے اپنے والدین ہوتے ہیں. تو ان کا اگر شکوہ ہم کہیں باہر لے کے جاتے ہیں یا کسی سے بیان کرتے ہیں تو یہ کتنی بھیانک صورتحال ہے اور کتنا یہ بڑا جرم ہے. اس کو ہم سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی عظیم بات ہے. تو یہ چند باتیں تھی اس حدیث کے تعلق سے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی.